بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامہ میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 14 دسمبر کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی ₹1.11 فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ پاکستان میں مزید 36 افراد کورونا کا شکار ہو کر جان کی بازی ہار گئے ہیں، جبکہ 2362 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ محکمہ انسدادی دہشت گردی CTD نے خفیہ اطلاع پر کیے گئے آپریشن کے دوران پیر ودائی دھماکے سمیت مختلف بم حملوں میں ملوث 3 دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ نے وفاقی حکومت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ انصاف کی فراہمی میں تمام رکاوٹیں ریاست کی طرف سے ہوتی ہیں اور الزام عدالتوں پر آتا ہے۔ بعض ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ فلسطینی انتظامیہ نے ریاض کی ہدایت پر تیل ابیب کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والے عرب ملکوں پر تنقید نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان متنازع خطے نگورنو کاراباخ میں ایک بار پھر جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ غاصب صہیونی ریاست کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی پاداش میں امریکہ نے سوڈان کو دہشت گردی کی معاونت کرنے والے ملکوں کی بلیک لسٹ سے نکال دیا ہے۔ انقرہ نے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی شہادت پر 2018 میں اپنے ایلچی کو واپس بلا لینے کے بعد ایک نیا سفیر اسرائیل بھیجنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ یورپی ملک ہالینڈ میں ایک اور مسجد کو شرپسندوں نے اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ جدہ بندرگاہ پر ایک آئل ٹینکر میں دھماکے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ امریکی دارالحکومت نیو یارک میں گرجا گھر کے باہر فائرنگ کرنے والا شخص پولیس کی جوابی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ بھارت نے حکومت کی متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا مظاہرہ پیر کو مزید شدت اختیار کر گیا۔ مودی سرکار سے ناراض ہزاروں بھارتی کسانوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ اور ایرانی عدلیہ کے نائب سربراہ برائے قانونی اور بین الاقوامی امور علی باکری نے کہا ہے کہ 15 ایرانی شہری پابندیوں کو بائی پاس کرنے کے الزام پر امریکہ کے ہاتھوں یرغمال ہیں۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی ₹1.11 فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ نیپرا کے مطابق بجلی کی قیمت میں اضافہ ستمبر کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہوا، جس کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ نیپرا کا کہنا ہے کہ فیصلے کا اطلاق ماہانہ 50 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے لائف لائن صارفین پر بھی نہیں ہوگا۔ نیپرا کے مطابق ستمبر میں فی یونٹ بجلی پیداوار پر فیول لاگت ₹3.95 فی یونٹ رہی اور ستمبر میں فی یونٹ پیداوار پر فیول لاگت کا تخمینہ ₹2.84 فی یونٹ لگایا گیا تھا۔ نیپرا کا کہنا ہے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافے کی وصولی دسمبر کے بلوں میں کی جائے گی۔ پاکستان میں مزید 36 افراد کورونا کا شکار ہو کر جان کی بازی ہار گئے ہیں، جبکہ 2362 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں 2362 نئے کیسز رپورٹ ہوئے اور مجموعی تعداد 4,40,787 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے 3,84,719 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور 47,236 زیر علاج ہیں۔ کورونا کے سبب سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہوئی ہیں، جہاں 3,365 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ سندھ میں 3,158، خیبر پختونخوا 1,371، اسلام آباد 368، گلگت بلتستان 99، بلوچستان 175 اور آزاد کشمیر میں 151 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ محکمہ انسدادی دہشت گردی CTD نے خفیہ اطلاع پر کیے گئے آپریشن کے دوران پیر ودائی دھماکے سمیت مختلف بم حملوں میں ملوث 3 دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
ترجمان سی ٹی ڈی کی جانب سے بتایا گیا کہ خفیہ اطلاع پر راولپنڈی میں سوا پل کے قریب آپریشن کیا گیا، جہاں اڈیالہ روڈ سے ان تینوں افراد کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تینوں افراد 4 مختلف بم دھماکوں میں ملوث تھے، جس میں پیر بدائی میں ہونے والا بم دھماکہ بھی شامل تھا۔ ترجمان نے بتایا کہ دہشت گردوں کے قبضے سے بارودی مواد، ڈیٹونیٹرز، موبائل فونز برآمد کیے گئے، جبکہ ان ملزمان کا ماسٹر مائنڈ افغانستان میں موجود ہے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزمان اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج پر دھماکہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ واضح رہے کہ یہ گرفتاریاں ایسے وقت میں عمل میں آئی ہیں جب گزشتہ دنوں راولپنڈی میں تھانہ گنج منڈی کے قریب دستی بم دھماکے میں 25 افراد زخمی ہوئے تھے۔ سی ٹی ڈی ترجمان نے بتایا تھا کہ دستی بم گنج منڈی تھانہ کے سامنے جوتے فروخت کرنے والوں کے درمیان پھینکا گیا تھا۔ اس سے قبل 4 دسمبر کو راولپنڈی کے علاقے پیر ودائی میں ایک بس اسٹینڈ کے قریب رکشے میں دھماکہ ہوا تھا، جس میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ نے وفاقی حکومت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ انصاف کی فراہمی میں تمام رکاوٹیں ریاست کی طرف سے ہوتی ہیں اور الزام عدالتوں پر آتا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں عدالت عالیہ کے چیف جسٹس عطر من اللہ نے بڑھتے جرائم کچہری کی حالت اظہار اور پروسیکیوشن برانچ کے قیام سے متعلق کیسز پر سماعت کی، جہاں ڈپٹی اٹارنی جنرل پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے اس وفاقی حکومت پر برہمی کا اظہار کیا اور وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ شہزاد اکبر کو عدالت طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، انصاف کی فراہمی میں تمام رکاوٹیں ریاست کی طرف سے ہوتی ہیں اور الزام عدالتوں پر آتا ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان متنازع خطے نگورنو کاراباخ میں ایک بار پھر جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر جنگ بندی معاہدے کو توڑنے کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ معاہدے کے تحت علاقے میں موجود روسی امن دستوں کی جانب سے بھی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی تصدیق کی ہے، تاہم اس کا الزام کسی فریق پر نہیں لگایا گیا۔ گزشتہ ماہ 10 نومبر کو 6 ہفتوں کی خونریز لڑائی کے بعد روس کے تعاون سے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ بندی ہو گئی تھی۔ معاہدے کے تحت آرمینیا نے آذربائیجان کو 2 علاقے واپس کیے جن پر 1990 کی دہائی سے اس نے قبضہ کر رکھا تھا۔ اس سے قبل دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی 6 ہفتوں کی جنگ میں دونوں جانب کے ہزاروں افراد مارے گئے تھے۔ واضح رہے کہ عالمی سطح پر نگورنو کاراباخ آذربائیجان کا تسلیم شدہ علاقہ ہے، تاہم اس پر آرمینیا کے قبائلی گروہ نے آرمینی فوج کے ذریعے قبضہ کر رکھا ہے۔ اس معاملے پر اس سے قبل 1990 کی دہائی میں بھی جنگ ہو چکی ہے، جبکہ حالیہ جنگ میں آذربائیجان نگورنو کاراباخ کے اہم علاقے واپس لینے میں کامیاب ہوا ہے۔ غاصب صہیونی ریاست کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی پاداش میں امریکہ نے سوڈان کو دہشت گردی کی معاونت کرنے والے ملکوں کی بلیک لسٹ سے نکال دیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے سوڈان کو فہرست سے نکالنے والی دستاویز پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس پیش رفت کے پیچھے عامل یہ ہے کہ سوڈان رواں سال اکتوبر میں اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے اور سوڈان نے دہشت گرد ممالک کی فہرست سے نکلنے کے لیے اسرائیل سے معاہدہ کر کے امریکہ کو تاوان ادا کیا ہے۔ یاد رہے کہ سن 1993 میں امریکہ نے سوڈان میں عمر البشیر کی حکومت پر دہشت گرد تنظیموں کی اعانت کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے سوڈان کو بلیک لسٹ کر دیا تھا۔ گزشتہ برس زبردست عوامی مظاہروں کے بعد عمر البشیر کی حکومت کا تختہ پلٹ گیا تھا۔ انقرہ نے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی شہادت پر 2018 میں اپنے ایلچی کو واپس بلا لینے کے بعد ایک نیا سفیر اسرائیل بھیجنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 40 سالہ یوف آلوٹاس ترک وزارت خارجہ میں سینئر برائے اسٹریٹجک ریسرچ کے چیئرمین ہیں، جنہوں نے عبرانی یونیورسٹی یروشلم میں تعلیم حاصل کی تھی۔ گزشتہ ہفتے المانیٹر نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ آلیاٹاس، جو ایک غیر کیریئر سفارتکار ہے، انتہائی پالش، بہت چالاک اور کٹر فلسطینی حامی ہے۔ اتوار کے روز ٹائمز آف اسرائیل نے کہا ہے کہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا ہے کہ آیا اسرائیل ترکی میں اپنا سفیر واپس بھیجے گا یا نہیں۔ مئی 2010 میں غزہ سے منسلک ترک امدادی فلوٹیلا پر اسرائیلی چھاپے نے 10 بحروں میں سرگرم ترک کارکنوں کو ہلاک کر دیا تھا، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات کافی کشیدہ ہو گئے، جس کے 6 سال بعد 2016 کو اسرائیل اور ترکی کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ یورپی ملک ہالینڈ میں ایک اور مسجد کو شرپسندوں نے اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔
غیر ملکی ذرائع کے مطابق یورپی ملک ہالینڈ میں ایک اور مسجد کو شرپسندوں نے اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مسجد کے داخلی دروازے اور دیوار پر مسلمانوں کے لیے نفرت انگیز عبارت لکھی گئی اور صلیب کا نشان بھی بنایا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نفرت انگیز حملوں سے مسلمانوں کو دلی صدمہ پہنچا ہے۔ منافرانہ عبارت سے سوسائٹی میں تشویش پائی جاتی ہے، تاہم مسلمان معاشرے کے لیے اپنی خدمات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مساجد کے علاوہ 2 یہودی سینیگاگ بھی ایسے ہی نفرت انگیز حملے کا نشانہ بنائے گئے ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق 44 سالہ مشتبہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، تاہم اصل ذمہ داران کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ واضح رہے کہ یورپ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جدہ بندرگاہ پر ایک آئل ٹینکر میں دھماکے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ ایک میری ٹائم کمپنی کے باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے شہر جدہ کی بندرگاہ پر ایک آئل ٹینکر میں دھماکہ ہوا ہے۔ یہ دھماکہ اتوار کے روز کسی بیرونی چیز کے ٹینکر سے ٹکرانے کے باعث ہوا ہے۔ ابھی تک دھماکے کے حوالے سے مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، تاہم رپورٹس کے مطابق تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ آئل ٹینکر پر سنگاپور کا پرچم تھا، جبکہ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ پرچم سعودی عرب کا تھا۔ رپورٹس کے مطابق آئل ٹینکر پر 22 افراد موجود تھے، جو سبھی محفوظ ہیں اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ دھماکے کا شکار ہونے والے آئل ٹینکر کے آس پاس موجود بحری جہازوں کو تیل کے ممکنہ سراغ اور دھماکے کے بابت خبردار کیا گیا ہے۔ ابھی تک سعودی حکام نے اس خبر پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ امریکی دارالحکومت نیو یارک میں گرجا گھر کے باہر فائرنگ کرنے والا شخص پولیس کی جوابی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ نیو یارک پولیس کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ گزشتہ روز مینہٹن گرجا گھر کے باہر فائرنگ کرنے والے ملزم کو کارروائی میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مسلح شخص نے نیو یارک کے تاریخی گرجا گھر کے باہر کرسمس کنسرٹ پروگرام کے آغاز پر فائرنگ کی۔ نیو یارک کونسل ممبر مارک لیون نے تصدیق کی کہ مسلح شخص نے ہوائی فائرنگ کی، جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بھارت میں حکومت کی متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا مظاہرہ پیر کو مزید شدت اختیار کر گیا۔ مودی سرکار سے ناراض ہزاروں بھارتی کسانوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ متنازع زرعی قوانین کے خلاف قومی دارالحکومت کی سرحدوں کا تقریباً محاصرہ کر لینے والے کسانوں کے احتجاج کا آج 19واں دن ہے۔ کسانوں نے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے آج بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے اور ملک بھر میں ضلعی صدر دفاتر پر مظاہرے کر رہے ہیں۔ حکومت اور کسان رہنماؤں کے مذاکرات ناکام ہونے کے بعد کسانوں نے احتجاج میں شدت لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ملک بھر کے ہزاروں کسانوں کی دلی چلو کال سے خوفزدہ مرکزی حکومت نے دارالحکومت نئی دہلی کے داخلی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کرنے کے ساتھ ساتھ شہر میں پہلے سے دھرنے پر بیٹھے کسانوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ بھارت میں درجنوں کسان یونین اور ان کے ہزاروں نمائندے مودی سرکار کی جانب سے راتوں رات منظور کیے گئے زرعی ترمیمی بلوں کی منظوری کے خلاف گزشتہ 3 ہفتوں سے دہلی کے اندر اور نواں میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ بعض ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ فلسطینی انتظامیہ نے ریاض کی ہدایت پر تل ابیب کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والے عرب ملکوں پر تنقید نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ العربی الجدید لامی نیوز ایجنسی کے مطابق اس دستور العمل کے تحت اخباری بیان دینے کے ساتھ سوشل میڈیا پر بھی کسی بھی نوعیت کا مضمون یا پوسٹ بھیجنے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق فلسطینی انتظامیہ کی طرف سے جاری تازہ ترین دستور العمل کے تحت پی ایل او، الفتح تحریک اور رام اللہ سے وابستہ وزارت خارجہ کو حکم دیا گیا ہے کہ صہیونی حکومت کے ساتھ مراکش کے سفارتی تعلقات کی بحالی اور رباط تل ابیب گٹھ جوڑ پر کسی بھی قسم کی تنقید اور تبصرہ کرنا ممنوع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین کی 8 تنظیموں نے مراکش اور صہیونی حکومت کے درمیان گٹھ جوڑ کی مذمت کی ہے، تاہم فتح تنظیم نے مکمل سکوت اختیار کر رکھا ہے۔ فتح کے قائدین کی طرف سے سعودی عرب پر کی جانے والی تنقید پر رام اللہ کا رد عمل خاصا شدید تھا، حتیٰ بعض کو تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے الفتح تحریک کی مرکزی کمیٹی کے رکن عباس ذکی کا خاص طور سے نام سامنے آ رہا ہے کہ جنہوں نے حال ہی میں سعودی عرب پر کڑی تنقید کی تھی۔ فلسطینی اتھارٹی نے ریاض پر ان کی تنقید کو عباس ذکی کی ذاتی رائے سے تعبیر کیا ہے۔ ادھر مصر نے محمد بن سلمان اور فلسطینی قیادت کے درمیان تعلقات میں بہتری لانے کے لیے ثالثی شروع کر دی ہے، کیونکہ محمود عباس عرب حکام کی حمایت سے محروم نہیں ہونا چاہتے۔ اور ایرانی عدلیہ کے نائب سربراہ برائے قانونی اور بین الاقوامی امور علی باکری نے کہا ہے کہ 15 ایرانی شہری پابندیوں کو بائی پاس کرنے کے الزام پر امریکہ کے ہاتھوں یرغمال ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ امریکہ نے 15 ایرانیوں کو پابندیوں کو بائی پاس کرنے کے الزام میں اغوا کر لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایرانیوں کو جھوٹے بہانوں کے تحت جرگمال بنا کر ایرانی جیلوں میں زیر قید امریکی مجرموں کے ساتھ تبادلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی عہدیدار نے کینیڈا میں مقیم ایرانیوں کے حقوق کی خلاف ورزی پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا اس حقیقت کے باوجود کہ اس ملک میں تقریباً 5 لاکھ ایرانی رہتے ہیں، سیاسی وجوہ کی بنا پر ایرانیوں کی قونصلر خدمات کی فراہمی کے لیے اس ملک میں ایک دفتر کے قیام کی اجازت تک نہیں دیتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبر نامے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔